یہاں پر میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھا رہے ہیں، رات میں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے، اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھے ہو، پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف آپ کی بارگاہ میں چلیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے۔ یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں، ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے۔ ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں،
ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے گا. رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں. ذکر الہی, اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے, اللہ اکبر. آیت میں پڑھتا ہوں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر کرو, ناشکری نہ کرو. ایک ہی جملے پر توجہ دیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے, تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے, سب سے بڑا انعام ہے. اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ جس بندے کو یاد کرے, کب وہ یاد رکھتا ہے, کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے. جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے, بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 کرتے رہے, لا الہ الا اللہ کرتے رہے, اسے یا حیو یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی, تمہاری زبان بند ہو گئی, اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں. اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے, یہی اللہ کی یاد ہے. جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا, ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر, جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا. جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا. تو یہاں آج یاد کر لے اسے, آج اس کا ذکر کر لے, وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. میرے عزیزو, ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے. آج ہمارے دل بیمار ہیں, روح بیمار ہیں, اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں. بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں, میں کمینہ ہوں, میں بد اخلاق ہوں, لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے. 40 مومنین اگر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے. ایک مقبول ضرور ہوگا. جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں, اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا. جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے. دوسری چیز اس کے آداب ہیں. اس کے آداب میں یہ ہیں کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا, سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو, اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے. صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے. جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں, میں کیسے کھڑا رہوں گا, اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں. بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی. تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے. روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا, 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا. نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی. کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی,
وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے۔